کیا اذان سے پہلے بلند آواز میں درود پڑھنا بدعت ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں تھا، ہم نے ابھی کیا، بدعت تو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ علامت رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ جائے، لہذا وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھاگے یہاں سے، یہاں نہ آئے مسجد میں، خواہ یہاں آ کر ہماری چودراہٹوں میں خلل ڈالیں گے، یہ مسجد فلاں حنفیہ غوثیہ فلاں ہے لکھا موٹا سا ہو تو وہاں بھی ویسے ہی بھاگ جائے گا، وہاں سے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ در حقیقت وہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور اپنے چودراہٹوں کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے شاعر بنا رکھے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فتویٰ میں دے دوں گا، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیشہ سے تھی اذان کے اندر، یہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، یہ اذان اس طرح پڑھی جاتی تھی اہل تشیع سے۔ اب جا کے معلوم ہوا ایران میں وہ اذان میں وہ الفاظ نہیں کہتے جو یہاں کے شیعہ کہتے ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بلا فصل ہونے کے معنی یہ ہو گئے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کی خلافت زیرو ہو گئی، اور اول روز سے خلیفہ حضرت علی۔ یہ الفاظ یہاں والے کہتے ہیں، وہاں والے نہیں کہتے، اور وہاں والے یہ کہتے ہیں جو الفاظ ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں مستحب ہے، لازم نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے مستحب۔ اچھا، اس میں ہمیں بھی اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم بھی امیر المومنین مانتے ہیں حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی انہیں ولی اللہ مانتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ ہر صحابی ولی اللہ۔ اس ولایت کے اوپر اگلے درس میں گفتگو ہوگی، یہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ اس آیت الکرسی کے بعد اگلی دو آیتیں جو ہیں وہ ولایت کے موضوع پر ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ تو اس پر گفتگو ہوگی۔ تو اولیاء اللہ جو ہے حضرت علی کیا ولی نہیں ہے؟ یقیناً بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ تو یہ لیکن آیا اذان میں یہ کہنا چاہیے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے نزدیک واجب نہیں۔ تو یہ جب ان سے علماء سے بات کریں گے تو وہ بات کچھ اور کرتے ہیں، اس کے عوام اور جہلاء کا جو طرز عمل ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے۔ کیونکہ میرا ایک لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، میرے انٹرویوز میں بار بار آیا، اگر کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اوپر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، میں یہ کھل کر باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں فرقوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مولویوں کی ٹریڈ یونینیں ہیں، جیسے پیشے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو پیشہ بنا لیا۔ اسلام میں دین کا کوئی پیشہ نہیں۔ ہر مسلمان کو قابل ہونا چاہیے کہ اسے مسجد میں آئے ہیں اسے آگے کر دیا جائے، نماز پڑھائے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بچی کا خود نکاح پڑھائے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھے، لیکن ہم نے تو چونکہ یہ کرنا ہی نہیں، لہٰذا ہم نے مولوی پال رکھے ہیں اور ان کو ہم نے پیشہ بنا دیا۔ جب پیشہ ہو گیا تو پیشہ ورانہ کشمکش، یہ تو ہے پروفیشنل جیلسی۔ کاروبار میں تو پھر رقابتیں ہوں گی، وہ رقابتیں ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنا ٹریڈ یونین کا ٹریڈ نشان بنا رکھا، ٹریڈ مارک، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ سارے دھندے جو ہیں ان کی جڑ کٹے گی کس سے؟ عربی سیکھو، پڑھے لکھے لوگ اسے لازم کریں اپنے اوپر کہ خود عربی سیکھیں، دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کر لیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، کیوں نہ کرے؟ تاکہ یہ جو ہمارے یہاں سول سروس بن گئی ہے، اس کو یہ ہوگا اس کا اصل حل۔ اور فتویٰ میں لگا دوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے یا سنت، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بھولے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری مست نہ ہونے پائیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے۔ وہ اثر ہے، حکم الاکثر حکم الکل۔ اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں، جو لازم ہے کہ ہم مومن۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا کافر ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے
کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے؟ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی، نفاق عملی یقیناً ہے، جس کے لیے دو حدیثیں بارہا میں نے سنائی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، ظالم گلوچ پر، سب مشتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جاتا۔ یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، یہ چیزیں نہیں، لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلم، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے۔ نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا۔ لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق نہیں ہے۔ منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین کی ایک کیفیت۔ ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ ایک خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خلا۔ اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے۔ ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے۔ اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول۔ حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو، تو اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہو،
البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا. اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی. جزوی اطاعت نہیں ہے. جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ بٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا. اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت. کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اس پہ پڑے نہیں رہتے وہاں. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سرانخوں پر، دوسرا حصہ پاؤں تلے. یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہے. ایک سرانخوں پر اور ایک پاؤں تلے روک رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا. یہاں وہ لفظ آ گیا خزی، ذلت، رسوائی ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب اس لیے ذلیل ہے کہ جو دیندار ہے وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہے. اس میں عبادات کا دامن تھام لیتا ہے، معاملات میں پورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا. کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے. لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے مخلے کر لیے، یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خاری، یہ نتیجہ ہے اس کا. قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدی ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ فن التفصیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ایڈجیکٹوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں وہ تو سپرلیٹو. اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کرنے کے ایک حصہ قبول ایک حصہ رد. اب آپ پوری امت کو دیکھیں یہ ہمارا حال کیا ہے. زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے. 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے. یہ ہے دوسرا جواب. اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے بس اب ایک حل ایک ہی رہ جاتا ہے. ایمان لاؤ کہیں سے، وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز. علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا اصل نامحکمی دل کی، یہ ہے اصل میں وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یہ نامحکمی دل کی، اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کو جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت فل مخود عزت سے کمزور ہو جائے. اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجیے. کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں. جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں،
کچھ خاندانی روایات ہے، کچھ معاشرتی روایات ہے، کچھ قومی روایات ہے، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے. یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہے. کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے. وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں. لہذا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے، لیکن پھر ایک نقطے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے، وہی آب نشاط انگیز، وہی یقین والا ایمان، وہی قلبی ایک یقین و اذعان کی کیفیت، جس کو پھر انگریزی کے الفاظ میں اگر میں ادا کروں اور سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے. یہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن، زمین و آسمان کا فرق. ذیش کتاب صبوری 1000%. ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے، ایک نسل سے ہیں، جو اس نسل کے لوگ مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں. اور پرسنل کنوکشن ہوتا ہے جبکہ آپ کنوکشن ہو کہ یہ حق ہے. وہ پرسنل کنوکشن والا جس کو یقین کہا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آخرت میں حاصل ہوگا. آنکھوں سے پھر تمام حقائق جب دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہو جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب تک وہ علم الیقین حاصل نہ ہو دنیا میں تو ہماری حالت درست نہیں ہو سکتی. اب ہے اصل سوال وہ کہاں سے ملے. اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرد طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے. جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ فرمائے وقل رب زدنی علما، لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے. پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین. اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے ابھی آیت نمبر 15 میں اولئک هم الصادقون قرار دیا گیا ہے، جو سچے مومن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے. اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے. سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے. آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی. برف کی سیل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی. اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہو اور آپ نے ایمان سرایت نہ کرے؟ جسٹ امپاسبل. وہ تو ہوگا. اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہے. دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے. آج کل ہم دنیا میں جانتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل کو بات پہنچتی ہے. کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو. اور یہ تو دل را بدل رہیس، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے. حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد. میں نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا
قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا، تو میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر کوئی آیت اللہ کیسے کہتے ہیں. لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے. جب حدیث کہہ رہی ہے نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہی تو نشانی کا فنکشن. ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہو. تو آسان ترین راستہ تو یہ ہے ان کی صحبت، ان کا قرب. اور اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجیے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو تمام اہل ایمان کے ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے، تو اگر کہ دو اگلے ٹیرس جو میں بیان کروں گا وہ بھی ان کو حاصل تھے، اس سے بھی انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے، قسم کیا ہے. لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ دہکتی ہوئی بھٹی تھی ایمان کی، ایمان مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت انہیں حاصل. لہذا ان کے اس قرب سے اور ان کے اس صحبت سے جو ایمان انہیں حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی غیر صحابی کو، صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہو. اور یہ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی، اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریب قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل. ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. ایسے صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہو، اس لیے کہ ڈیفینیشن وہی رکھی ہے سامنے. صرف وہ نہیں کہ جو صرف مراقبے ہی کرتے رہ جائیں ساری عمر، بلکہ وہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. وہ ایمان ہے حقیقی ایمان. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. ایسے صادق مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ایمان حاصل ہو جائے گا. بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لیکن خود وہ کہاں سے آئیں گے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب ان کو بھی تو پیدا کرنا ہوگا کہیں اسی دنیا میں. لہذا یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی، ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے قرب سے، ان کی صحبت سے. وہ خود کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کو باقی رکھیے ذہن میں، وہ آگے حل ہوگا. دوسرا ذریعہ ایمان کا وہ ہے عمل. اس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے، یہ دو طرفہ پروسیس ہے، دو طرفہ عمل ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کا اضافہ پھر عمل کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور عمل کا یہ مزید اضافہ پھر ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اس کو پیچ کی مثال سمجھیے کہ پیچ ہر چکر کے ساتھ آگے بڑھے گا، یا اگر واپس کھینچ لے تو ہر چکر کے ساتھ ادھر آ جائے گا. اسی طریقے سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، وشس سرکل. وشس سرکل جو ہے وہ سمی دائرہ ہے. آپ نے ایک کام برا کیا، اس کے نتیجے میں ایک برائی پیدا ہوئی، اس نے اور برائی کو جنم دیا، پھر اس سے اور برائی بڑھ گئی، اس سے پھر اور برائی جو ہے پیدا ہوئی. یہ تو وشس سرکل چل رہا ہے. اور اس کا کانورس، اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی صحت بخش، بہت ہی صحیح، بہت ہی عمدہ مفید چکر. وہ کیا ہے؟ ایمان کی اگر تھوڑی سی پونجی ہے، اس کو لے کر عمل شروع کر دی، عمل بڑھے گا. اسی کو کہا گیا زادتہم ایمان ما زادہم الا ایمانا و تسلیما. ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے، نیک عمل کیجئے، ایمان بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا اب آپ کے انفاق اور جہاد میں اور اضافہ ہو جائے گا، اب اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا. یہ ہے وہ سرکل
جس سے کہ آپ دائرے کے اندر جیسے کہ وہ گول سیڑھیاں ہوتی ہیں آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہے ایمان بذریعہ عمل. اور میں آج جو منتخب نصاب میں ہمارا سورہ حجرات کا سبق ہے آخری آیات کا، اس کے حوالے سے اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو لاسٹ بٹ ون آیا ہے، پہلی آخری سے پہلی، اس میں اس حقیقت کو کھولا گیا. اگر تم اسلام لے آئے ہو، چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اطاعت کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجیے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. اب اگر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بذریعہ عمل. اور یہ میں توجہ دلا دینا چاہتا ہوں، ہمارے دور کی ایک بہت بڑی دینی تحریک یا مذہبی تحریک کہیے، وہ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہے. وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک. یہی وجہ ہے ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت. وہ عمل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں. نکلو اپنے گھر سے، ماحول سے، دفتر سے، کاروبار سے، بازار سے، منڈی سے، ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ. 40 دن مسجد میں رہو گے نا، ممکن ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے تمہاری، جماعت جو ہے وہ فوت ہے، رہو گے مسجد. وہاں کیا غلط حرکت کرو، ٹیلی ویژن نہیں، کوئی اور غلط جو ہے کوئی داعیات وہاں موجود نہیں. یہ جو 40 دن کی مشق وہ کرا دیتے ہیں، واقع یہ ہے کہ اس سے یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. میں اس کا قائل ہوں، اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کہہ رہا ہوں. یہ تو جو میرا کتاب تھا اسلام کی نشرت ثانیہ سن 67 کی تحریر، اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے جو جس کو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور اس میں بیٹھے ہوئے، وہ سارا تذکر اسی میں، وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے. اس میں نے اس کو تسلیم کیا. عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی اپیل کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو. فرق صرف یہ ہے کہ انٹلیکچوئل طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. آپ کنفیوز نہ کیجیے، انٹلیکچوئل اور ہے، پڑھا لکھا اور ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچوئل نہیں ہوتا، اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ہے، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. یہ ساخت ہے ایک مزاج کی. ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ہے، ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے. ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں، ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈیز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پی ایچ ڈی تو اصل میں خاص شعبے کے اندر 8-7 سال رگڑے کھاتے رہیے اور ڈگری لے آئیے. وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف انٹلیکچوئل ہے. پڑھا لکھا ہونا اور ہے، اور واقعتاً جس کو آپ کہیں انٹیلیجنسیا میں سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، وہ دوسری بات. اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کرتے نہ کر سکتے ہو اور صرف وہ انگوٹھا لگاتے ہو، لیکن بات ایسی کریں گے منطقی کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں. یہ اصل میں 2 کیٹیگریز علیحدہ ہے. ایک وہ جو ایموشنل سیٹ اپ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ جو ہے نفسیاتی وہ ایموشنل ہے. ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر نہیں ہوں. اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، یہ ہے اصل شے معاشرے کے اندر افیکٹو یہ ہے، اس لیے کہ یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا. اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں آپ کتنے ہی لوگوں کو کنورٹ کریں. یہ شغرا کبرا ہے میرا. میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد 2 سال تبلیغی جماعت کے نہایت قریب ہو کر گزارے. یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا میں اپنے لیے بھی اپنی دینی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں. لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ بصیرت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود ہے. پھر اس کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں، نظام کی تنفیذ ہے ہی نہیں. ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے،
لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے. بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن دو باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا کہ آپ عمل کا کچھ آغاز خواہ ایموشنل انداز پہ کریں. اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوگا، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا. ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے. وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا کہ حضور سے فرمایا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا؟ علی بصیرۃ انا، علی منزل بصیرت بلا رہا. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا. ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہے میرے. علی وجہ بصیرت اتباع کر. یہ جو علی وجہ بصیرت ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شے ہے. اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کمی نہیں ہوگا جو ایک شعوری ایمان کا. لہذا ان دو لیمیٹیشنز کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری جو اصل منبع ہے قرآن ایمان کا، وہ ہے قرآن. قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی. صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے. جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. لہذا یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت اس کی. آج کا دور ریشنلزم کا دور ہے. لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے، اعلی بصیرت انا ومن اتبعنی والا ایمان. اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کہ وہ آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہو رہا ہو. یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان، اور ایمان بھی شعوری ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں میں حوالہ دوں گا علامہ اقبال کے شعر کا بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. آپ قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ کو کچھ معلومات دے دے گا. ترجمہ آپ کو موو نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کے اندر آگ نہیں پیدا کر سکتا، حرارت نہیں پیدا کر سکتا. ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا، کچھ معنی اس کے آپ کو ملے گا.